Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا شفيعنا نبينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخین اعظام، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، آج کا یہ جو جلسہ مرکزی میلاد کمیٹی کریم نگر کی جانب سے منعقد ہوا، جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ میں دور دور تک لوگوں کی کثرت کو دیکھ رہا ہوں. واقعی میں کریم نگر کے نوجوان بزرگ عاشق رسول ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے. سب کچھ ملتا ہے نبی کی در سے. سب ان کی در کی باتیں انشاءاللہ العزیز آج ہم سماعت کریں گے. دل کی گہرائی سے مرکزی میلاد کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے کافی انتظام کیا، اہتمام کیا.
لوگوں کو دعوت دی، ہر کوئی ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہے، اور یہاں جو آپ حاضر ہیں، جمع ہیں، اکٹھے ہیں، صرف اور صرف نبی کی محبت میں حاضر ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں میرے بھائیو، اس کے سوا کچھ نہیں، اور یہی نعمت ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ نجات کا ذریعہ یہی چیز ہے ہمارے لیے، یقیناً یہی چیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے شہر کے کیسے کیسے علماء ہیں اور نعت خواں ہیں۔ ابھی آپ نے کیسی نعت سماعت کی، دل کے اندر نور بھرنے والی، محبت ڈالنے والی نعت تھی۔ پھر آپ ہی کے شہر میں جامع نظامیہ کے کیسے علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، دکن کے علماء، دکن، حیدرآباد، کریم نگر جڑا ہوا ہے، علماء یہیں کے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بات عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آج کا جو موضوع جو دیا گیا ہے، معجزات اور خصائص نبی، خصائص نبی تو معلوم ہو گیا آپ کو، خصوصیت، آپ خصوصی مہمان بول کے بولتے ہیں، یہ آج کا خصوصی مہمان ہے، آسانی سمجھ، خاص کر خصائص خاص دوسروں کو نہیں ملی، جیسا کہ سمجھانے کے لیے پہلے آسان سے جب چلتے رہیں گی ہماری گاڑی تو پھر بعض چیزیں ہمارے ذہن سے چلی جاتی ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ پچھلی امت کو دیکھیں گے، ان کو نماز صرف اور صرف مسجد میں، ان کی عبادت خانے میں ہی نماز ہوتی تھی، مگر نبی کے صدقے میں جہاں ہم نماز پڑھے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھو، بازار میں نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھو، دھرتی پر جس جگہ پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، اللہ کہتا ہے منظور کر لیتا ہوں۔ پچھلی امت تھی، ان کو آنا مسجد تک تھا، عبادت خانے تک تھا، اے حبیب تمہاری امت کے لیے، تمہارے لیے خاص کر دیتا ہوں، جہاں تمہاری امت نماز پڑھے گی میرے دربار سے اتنا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، یہ مقبول بندہ بن جائے گا اور جنتی بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ خاص ایک بتا رہا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آگے ہم سنتے رہیں گے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ خصائص، خاص تو ابھی معجزات، معجزہ خرق عادت کوئی چیز ہونا، خرق عادت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بات۔ آپ زمین پہ چلتے ہو، اڑ نہیں سکتے، آسمان پہ جا نہیں سکتے، چلتے اڑ سکتے، یہ عادت کے خلاف ہے، یہ عادت کے خلاف۔ کوئی اڑ رہا ہے، آسانی سے جا رہا ہے، آسمانوں پہ جا رہا ہے، تو یہ خرق عادت ہے، خرق عادت ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو جو معراج کا تحفہ ملا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خرق عادت ہے۔ آن کی آن میں مکہ المکرمہ سے نکلے، بیت المقدس گئے، 7 آسمان کی سیر کی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، عرش پر گئے، لامقا گئے، سدرت منتہا گئے، پھر لوٹ کر آئے۔ یہ ہے معجزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معجزہ بآسانی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب آئیے میں انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کے تحت آپ کو باتیں بتاؤں گا، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے نوجوان بچے کہ خصائص بولے تو کیا بات ہوگی بول کے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے معجزات بولے تو کیا بولے تو بالکل آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات۔ ہم جو عادت کے مطابق کام کرتے ہیں اس کے برعکس ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نبی سے سرزد ہو، رسول سے سرزد ہو۔ اگر کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ ایمان نہیں لایا ہے، ایمان لایا ہے
تو اس کو کرامت بولیں گے، ہو رہا ہے. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کو کرامت بھی نہیں بولیں گے. یہ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے تحت اہم باتیں آپ حضرات کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. انشاءاللہ العزیز کم وقت میں آپ کو قرآن اور احادیث شریفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہم کو کچھ فائدہ ہو. اس محفل میں بیٹھے ہیں تو کچھ فائدہ ہو. انشاءاللہ العزیز وہ باتیں آپ کو پیش کرنے کی سعادت. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسل ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت عطا کی. انسان نہیں، کائنات کا کوئی فرق نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے فضلنا، ہم فضیلت دے رہے ہیں ایک رسول کو دوسرے رسول پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دے رہے ہیں، ہم نے دے دیا. اب یہ بات سمجھ میں آنے کے بعد یاد رکھو ہمارا کیا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سن لو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، ہر رسول ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، اور کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. ایک رسول پر ایمان لائے اور دوسرے رسول پر چھوڑ دیے. جیسا کہ عیسائی کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ نبی نہیں مانتے. اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. مگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 اس سے زائد جتنے انبیاء و رسولان نظام آئے، ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے. یہ بنیادی قاعدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب فضیلت کا جہاں تک معاملہ آتا ہے، نفس رسالت اور نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں. معجزات، کمالات، اختیارات، اس کے اندر فرق ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے اتنے معجزے دیے، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، جب تم چاہو اس وقت معجزہ آپ پیش کر سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے. وہ آگے بیان کروں گا میں آپ کو انشاءاللہ العزیز. اب رہا یہ مسئلہ بھی، کیونکہ بعض حضرات ایک ادھوری بات سمجھتے ہیں، اس کے میں بتا رہا ہوں. ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کو نہیں چھوڑتے. اور فضیلت اللہ نے جو دی ہے اس کا تذکرہ تو کرنا ہی ہے ہم کو. کتابوں پر فضیلت. ہمارے قرآن ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی کے صدقے میں دیا ہے، سب کتابوں پر قرآن کو فضیلت ہے. ویسے ہی دنوں کو فضیلت ہے، راتوں کو راتوں پر فضیلت، کتابوں پر فضیلت، نبیوں کو نبی پر فضیلت. تو اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. آؤ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی آگے بیان کر رہا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کلیم اللہ بنایا. ہم نے ان سے راست کلام کر کے انہیں کلیم اللہ بنا دیا. عیسیٰ روح اللہ کا معاملہ بیان کیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میں نے انہیں کتاب عطا فرمائی ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، یہ بڑی عظمت والے ہیں، یہ بڑی رفعت والے ہیں. ان کا مقام تیسرے پارے میں بیان کر رہا ہے. کیا شان والے ہیں؟ جہاں جہاں یہ جاتے ہیں حضرت جبرائیل امین ان کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے شان والے عیسیٰ علیہ السلام ہے. پالنے میں ہیں، جھولے میں ہیں، حضرت جبرائیل
کھڑے ہوئے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, حضرت جبرائیل ان کی حفاظت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت جبرائیل ان کی حفاظت کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, حضرت جبرائیل ان کی حفاظت کر رہے ہیں, وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, حضرت جبرائیل ان کی حفاظت فرما رہے ہیں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے جا رہے ہیں, حضرت جبرائیل ان کی حفاظت کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان اور بڑی عظمت والے ہیں, شان والے نبی ہے, رفعت والے نبی ہے, ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اے اللہ بتا تو صحیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام تو نے عطا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے جبرائیل امین کو بھیجایا. ذرا بتا مولا, ہمارے نبی کی حفاظت کے لیے تو کس کو بھیجایا؟ جبرائیل تو بڑی شان والے ہیں. جبرائیل کا معاملہ تو یہ ہے, اگر وہ اپنے ٹنگ کھول دے, اپنے پر کھول دے, زمین و آسمان بھر جائے. اتنی عظمت والے پر 600 پر ان کے ہیں, کھول دے, ایک پر کھول دے, زمین و آسمان بھر جائے. مولا کتنی شان والے ہیں, ذرا ہمارے نبی کے معاملے کے بارے میں بتا تو دے. اے اللہ ہمارے نبی کی کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ کیا تو جبرائیل کے ذریعے حفاظت کیا, کیا میکائیل کے ذریعے حفاظت کیا, کیا اسرافیل کے ذریعے حفاظت کیا, کیا اسرائیل کے ذریعے حفاظت کیا؟ تو اللہ کی بات کا جواب آئے گا, اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو, میں جبرائیل کے ذریعے بھی حفاظت نہیں کرتا, میں میکائیل کے ذریعے حفاظت نہیں کرتا, میں اسرافیل کے ذریعے حفاظت نہیں کرتا, میں اسرائیل کے ذریعے حفاظت نہیں کرتا. پھر کس کے ذریعے حفاظت کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے, یہ محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہے, یہ حبیب اللہ ہے. ان کی شان الگ ہے, ان کی حفاظت جبرائیل کے ذریعے کرتا ہوں, کسی کی حفاظت میکائیل کے ذریعے کرتا ہوں, کسی کی حفاظت اسرائیل کے ذریعے کرتا ہوں, کسی کی حفاظت اسرافیل کے ذریعے کرتا ہوں. یہ محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہے, ان کی میں خود حفاظت کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء جامع نظامیہ, حضور نجم المحدثین, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب تمہاری حفاظت اللہ کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے واللہ, اللہ یعصمک حفاظت کرتا ہے تا آپ کی من الناس لوگوں سے. وہاں عیسیٰ روح اللہ ہے, ان کی حفاظت کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ جبرائیل کے ذریعے. یہاں محمد حبیب اللہ ہے, تمہاری حفاظت ہم خود کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ خصائص میں سے کیا بولتے؟ خاص ہے. یہ کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ, بولو جی. خصائص میں سے خاص, خاص الخاص معاملہ ہے. ماشاءاللہ آپ بھی خاص الخاص, ہم سب خاص الخاص امت میں سے ہیں. یہ خاص الخاص امت کیا ہمارے لیے عبادت کی وجہ سے ملی, نمازوں کی وجہ سے ملی, ریاضتوں کی وجہ سے ملی, استغفار کی وجہ سے ملی, تحلیل و تسبیح کی وجہ سے ملی. یہ خصائص ہمارے لیے تو ملی ہے, ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں, ہماری ریاضتوں کی وجہ سے نہیں, ہمارے استغفار کی وجہ سے نہیں, ہمارے توبہ کرنے کی وجہ سے نہیں, ہمارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے نہیں. پھر کس کی وجہ سے؟ نسبت محمدی جم گئی. اللہ نے کہہ دیا پچھلی امت سے بہتر تم امت ہو. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کن, تم بہترین امت ہو, خیر امت, بہترین امت. جس کے صدقے میں کیا بولیں گے اس کو؟ ایسا یاد رکھنا. کیا ہے سبق پڑھتے اپن بھول جاتے صبح تک. یہ عجیب معاملہ ہے. دوسرے معاملات میں بہت ہوشیار اپن, کہیں بھی گھس کے لڑکے نکل کے اپنا کام نکال لیتے, وہاں دماغ پورا استعمال کرتے. یہاں کچھ گڑبڑ کرتے جی, یہاں بھی استعمال کرنا, یہاں دماغ میں بٹھانا, محشر میں کام آتی بات ہے, خبر میں آتی کام, روح نکلتے وقت کام میں آتی بات ہے. وہاں سب نوجوان بچوں کو پوچھو موبائل کون سا اچھا ہے, بولے اب بھی بولے گا
बाबा इतना पढ़ के तमाम के बिल्डिंगा बना बना के रखे, जरा मोबाइल की बारी है तो जरा हटा दे। तुम मॉडर्न जमाने के जरा देखो ना, ये जरा होता नहीं होता, हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ दिमाग कैसा इस्तेमाल हो रहा है, लड़ाई में झगड़े में सब में ऐसा इस्तेमाल करते हो। मगर या दीन की बात है के पीछे एक बात बोलूं ताकि शुरू हो रही तो बात आपको ले चलूं। करीम नगर है ये, क्या है? करीम, बहुत बड़ी बात है। करीम नगर, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी। अल्लाह हासिदीन के हसद से, नजर बद से इसके नाम को महफूज रखे। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक गांव का नाम क्या था मालूम? लड़ाकू गांव बोल के, लड़ने वाला, सब लड़ने वाले, सब पिच एक नहीं, सब वहां गए तो लड़ने के सिवा कुछ भी नहीं, लड़ने के सिवा और कुछ था ही नहीं काम। वहां जाना लड़ना, तो कोई जाता ही नहीं था, कोई जाता ही नहीं था। एक साहब जो है बड़ी मुश्किल से पहुंचे, दोस्त के घर में पहुंचे। उन्हें दोस्त आते ही बोला, बेटा अपनी गहरी दोस्ती तू यहाँ आया कहीं को पहले। अब जब मुसीबत ये लड़ने वाली कौम है यहाँ की, झगड़ने वाली कौम है, तो आया कहीं बार मेरे को भी लड़ना पड़ता। नहीं भाई मैं देखने गया हूँ, ये है क्या, लड़ाकू नजर है तो क्या अगर देखेंगे कैसे कैसे लोग रहते, हमारे जैसे रहते या कैसे रहते देखे। उन्हें बोला रहना है रहो, 3 दिन तक रह सकते, मगर याद रखो बाहर निकलना नहीं, किससे बात करना नहीं। वो बेचारा आया, अंदर बैठा, 3 दिन तक अंदर रहता। 3 दिन तक आप जाते वक्त बोला, देखता हूँ तुम्हारा गाँव कैसा है। करीम नगर है, माशाअल्लाह, करम रहे अल्लाह का इस पर, रहम करम रहे इस पर। तो लड़ाकू गाँव था, हुआ क्या मालूम, उन्हें जाते जाते सबको देखने लगा, इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा। ऊपर देखे तो क्या होता, ठोकर लगती नहीं लगती, ठोकर लगी होगा, 2 पट्टी की चप्पल थी, टूट गई। अब हाथ में लेके चल सकता, उठा के लेके जाए तो यहाँ भी लड़ने को तैयार, पहन के गए तो भी लड़ने को तैयार। कैसा करूं, परेशान। वहां सामने मोची था, देखा चलो आहिस्ता से जाके सी लेंगे, आहिस्ता से भाग जाएंगे। मगर इसके पास पहले बोला दोस्त कुछ भी नहीं बात करना, बोले तो मुश्किल कैसा करना, क्या करना। घबराते घबराते मोची के पास गया, जाके बोला भाई इसको सी दे, इसको बोला सी दे। अब उन्हें देखा नहीं बोले, उसके जहन में 10 रुपए दूंगा तो कम ही बोलेगा, 100 रुपए दिया देता हूं बोले तो ज्यादा है बोलेगा, कुछ भी बोले तो लड़ी ना करे। सर क्या बोलूं मैं इसको, 10 रुपए दे रहा हूं बोला, अगर सीए तो 10 रुपए देता हूं बोले तो कम है बोलेगा, 100 रुपए देता हूं बोले तो ज्यादा दे रहा मेरे को, तब भी लड़ेगा। क्या करा, उन्हें होशियारी, बहुत होशियारी करा। होशियारी करके क्या बोला, तू सीधे मैं तुझे कुछ दे देता हूं, बोला तू सीधे मैं कुछ दे देता हूं। उन्हें बेचारा सी दिया, सीने के बाद जेब में से 10 रुपए निकाल के दिया, नहीं लेता। 20 रुपए दिया, नहीं लेता। 100 रुपए दिया, नहीं लेता। पूरे पैसे निकाल के दिया, नहीं लेता। क्यों, तू कुछ देता हूं बोला, कुछ दे, कुछ देता हूं बोला दे। होशियार था उन्हें, कैसी होशियारी है देखो, समझ रही है कौन, होशियार था। कुछ देता हूं बोले दे, उन्हें परेशान, सब जमा हो गए, पूरे गांव वाले मिल गया, बकरा अच्छा खासा, सब दिन आके लड़ना शुरू कर दिया। होना देना ही पड़ेगा, कुछ देना ही पड़ेगा। उन्हें बोला मौत आ गई अपनी, आहिस्ता से एक शख्स के पैरों के नीचे निकल गया, भागा, दौड़ा दौड़ा उसके घर में गया। अब यहाँ के लोगों को यहाँ की होशियारी मालूम, अपने को तो नहीं मालूम। फौरन गया, भाई मेरे को बचा ले, मैं मर जाता हूँ, देख कैसा ही बचा ले। क्या हुआ, ऐसा ऐसा मामला, चल बोले। वहां आने के बाद पूछा तो क्या हुआ, इन्हों कुछ देता हूँ चप्पल सीने पर, बोले दे रहे नहीं। इन्हें होशियार था वो, ठीक है अभी लाता हूँ, कुछ बोला कुछ अब भी लाता हूँ, बोला लाता हूँ बोल के आहिस्ता से घर में गया, बीवी को बोला अपने पास गिलासा उलासा अपा फूटे नहीं फूटे, और फूटे में जरा बारीक करो बोले, उसको शक्कर ऐसा बारीक कर दो। बारीक करने के बाद तो पुड़िया में ले लिया, पुड़ी में लेके बोला मोची साहब अब मैं ये दे रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूं, मगर शर्त मेरी ये भी है, ये जो है
یہ جو رکھ لوں میں آپ کے سامنے اس پر انگوٹا رکھ کے ایسا ایسا گھسنا بولے، ایسا خالی گھستے رہنا. اب انہیں دیکھ رہا گھس رہا، چپتے جا رہا اندر سے، پریشان ہوا، گھس رہا. انہیں بولا گھستے رہنا. اب گھستے گھستے ارے میاں اس کے اندر کچھ ہے، ایسا چپ رہا، ارے میاں اس کے اندر کچھ ہے. تو انہیں بولا کچھ ہے تو لے لے. کیا بات ہے، واہ واہ. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں کیسے الجھا رہے تھے. تو میرے بھائی اس لیے بتایا میں آپ کو، یہاں تھوڑا بیدار رہنا بول کے بتائیے. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایمان اور اسلام کی بات آئی، یہ تو دنیا کی بات ہے میرے بھائی، دنیا کی بات ہے. اس میں ہم ہوشیاری کرتے ہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں حفاظت کر رہے ہیں. ایک مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، تو ایک شیخ لا کر خریدے گا، اس کے اندر پیسہ رکھے گا. حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. کس کی؟ مال کی. کس کی؟ دولت کی. کس کی؟ گھر کی. یہ سب حفاظت لا کر کے ذریعے حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کرتا چلا جا رہا ہے. ایمان کی کیسے حفاظت کر رہا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ایمان کی کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ کوئی بھی حفاظت کر رہا ہے تو بتاؤ. کیا اگر وہ آپ اس میں بیٹھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی سے کہا جائے تم اتنی مال کی حفاظت کرتے ہو، ساتھ میں لے چلے جاؤ، تو کہے گا نہیں نہیں، کہاں سے لے جاؤں گا؟ وہ تو ایسا سما ہوگا، میں اپنے کپڑے پہن نہ سکوں گا، میں خود اپنے ہاتھ سے نہا نہیں سکوں گا، میرا حال یہ ہوگا، سرما میں خود نہیں لگا سکوں گا، کافور میں اندر ڈال نہیں سکوں گا، میری حالت یہ ہے. لے جا نہیں لے جا سکے گا. تو وہ جو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، اس کی حفاظت ہم ایسے کر رہے ہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے کون سا لا کر ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کون سا لا کر استعمال کیے ہیں؟ تو میرے بھائیوں سب سے بہترین لا کر یہ ہے علماء کی سنگت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، احادیث کو پڑھنا. جب ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں. واہ واہ واہ. بے شک، بے شک. یہ بہترین لا کر ہے میرے بھائی. محشر میں قبر میں بھی جائیں گے، ایمان کی حفاظت ہوئی تو سب ہے نا بھائی. ایمان کی اب تھوڑی دیر ہو گئی بات، آہستہ 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 جاتے. آہستہ جانے سے پہلے میں آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں، یاد رکھو ایمان کی حفاظت اہم ہے. قبر میں پوچھا جائے گا ماں دین کا من ربو کا، تیرا دین کیا ہے، تیرے رب کون ہے؟ اگر ایمان کی حفاظت ہوئی، علماء سے ایمان و اسلام کے بارے میں سنتے رہے، تو وہاں حفاظت ہوئی تو خزانہ پیش کریں گے. میرا خزانہ یہاں کھل رہا ہے، یہ میرے نبی ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. یہ چہرہ بتایا جا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی محفل، اور سب سے بنیادی بات کیا ہے معلوم؟ نبی کے صدقے میں ملتا. یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی اچھی بات ہے. یہ مگر اس بات کو جو سوئے ہوئے نا غور سے سنو، ان لوگوں کو بول رہا ہوں میں، سنو. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ پریشانی میں ہے نہیں ہے. کوئی بیماری میں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کے اولاد ہے تو نافرمان ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی تفکرات میں مبتلا ہے، کوئی اندرونی بیماری میں پریشان ہے. تو بولو صاحبوں، بولو بزرگوں، بولو نوجوانوں، تو تم کیا کرتے ہو؟ کس کے پاس جاتے ہو؟ ہر ایک نوجوان کہے گا ہم اپنے خدا، ہمارے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میری پریشانی کو دور کر دے، میری بیماری کو دور کر دے، مجھے اولاد عطا فرما دے. دعا کرتے نہیں کرتے؟ اللہ بھی کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، آؤ بندو آؤ، آؤ مجھ سے مانگو جو مانگنا
چاہتے ہو مانگو، دے دوں گا، ٹائم متعین نہیں ہے، میرے پاس آنے کے لیے ٹائم متعین نہیں ہے۔ صبح مانگنا چاہتے ہو، یا صبح شام مانگنا چاہتے ہو، رات میں مانگنا چاہتے ہو، دن میں مانگنا چاہتے ہو، نہ جگہ متعین ہے۔ آپ کریم نگر میں مانگو، مسجد میں مانگو، گھر میں مانگو، مزدلفہ میں مانگو، مینا میں مانگو، عرفات میں مانگو، خانہ کعبہ کے پاس مانگو، آؤ جہاں مانگو گے، جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ اولاد مانگو گے دے دوں گا، دولت مانگو گے دے دوں گا، عزت مانگو گے دوں گا، اسی طرح منصب مانگو گے دے دوں گا، علم مانگو گے دے دوں گا، جو مانگنا چاہتے ہو، گھر مانگنا چاہتے ہو دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا۔ شرط یہ ہے بڑے ادب کے ساتھ آنا، ہاتھ اٹھا کر آنا، آنکھوں سے آنسو بہا کے آنا۔ اس کے ساتھ اہم شرط یہ ہے، دے دوں گا، اولاد دوں گا، منصب دوں گا، دولت دوں گا، عزت دوں گا، شہرت دوں گا، سب دوں گا۔ شرط یہ ہے مانگنے سے پہلے میرے حبیب کا نام لو، جب دعا کرنا نہیں تو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے میلاد النبی، حضور نجم المحدثین، مرکزی میلاد کمیٹی، سبحان اللہ۔ کوئی بھی مسجد میں مانگو، کریم نگر کی کسی مسجد میں مانگو، اہل سنت والجماعت کی مسجد میں مانگو، غیر اہل سنت والجماعت کی مسجد میں مانگو، دے دوں گا۔ گھر میں مانگو دے دوں گا۔ شرط یہ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ترمذی شریف جلد اول صحاح ستہ کی کتاب میں ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر ہے۔ سنو، جو بندہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، جب تک اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر جو بندہ درود نہیں بھیجتا، دعا سے پہلے اس کی دعا زمین و آسمان میں معلق رہتی ہے، قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے بھائی، کیا ہے بولو؟ جو دعا درود پڑھے بغیر، درود آپ نہیں پڑھے اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بولتا نہیں قبول نہیں کرتا۔ زمین و آسمان کے درمیان معلق بیچ میں لٹکی ہوئی رہتی۔ کون بول رہی؟ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں میرے بھائی۔ کوئی بھی ٹکر میں فکر والا ہو، یہ ہے میرے نبی کی شان، وہ عظمت والے ہیں۔ جلسے میں بیٹھنے والوں، اس محفل میں جمنے والوں، اس محفل میں آنے والوں، یہ سبق پڑھ لو، اللہ دیتا ضرور ہے مگر نبی کے صدقے میں دیتا ہے، ان کے در سے دیتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں آتا ہے واللہ یؤتینی انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ دیتا ضرور ہے، یہ ہے خاص میں سے، اس میں سے ہے میرے کے نام لے لو کام بن جائے گا، نام لے لو کام بن جائے گا۔ نماز عماد الدین نماز دین کا ستون ہے، کوئی چارہ ہی نہیں۔ اتنی بڑی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاکرہ میں اعراض الصلاۃ میں اعراض المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کون سا، یہ پہلی مرتبہ مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے پہلی مرتبہ سال میں پہلی